لے کے آ، حرم دے اندر جا، کفار قریش کو ڈس کے آ، اسا عمرہ کرن پہ آندے ہیں، اسا لڑن نہیں پہ آندے۔ حضرت المختصر حضرت عثمان محمد عربی دا سفیر بن کے آندہ پہ حرم دے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان سے کفار قریش کو میرے آقا سیدہ پیغام پہنچائے، جب پیغام پہنچائے نے او کافروں دے بڑے بڑے سردار حضرت عثمان کو آکھن لگے، او عثمان اے اللہ دا گھر موجود ہے، رج کے اللہ دے گھر دا دیدار کر، بیت المطاف موجود ہے، بیت اللہ دا طواف کر، مقام ابراہیم دے دگانا پڑھ، ملتزم کو چمن کے دعائیں کر، او عثمان صفا مروہ دی صحیح کر، تینوں اجازت ہے، تیرے محمد نو اجازت نہیں۔ آکھن لگے تینوں اجازت ہے لیکن تیرے قائد محمد رسول اللہ نو اجازت نہ دے سوں۔ حضرت عثمان سے فرمائے، او کفار قریش، او دین و اسلام دے دشمنو، او ختم نبوت دے دشمنو، او قرآن دے دشمنو، مشرکو تونو اے بھولے، میں عثمان اپنے آقا محمد عربی دو بغیر میں کیویں طواف کر سکدا، کیویں مقام ابراہیم دے دگانا پڑھ سکدا، کیویں میں اللہ دے گھر دیاں زیادہ کر سکدا، میں محمد عربی دی غلامی دو بغیر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی دو بغیر۔ حضرت عثمان یا گل کی تھی، انہیں حضرت عثمان غنی کو معصور کر لیتے، قید کر لیتے۔ خبر پہنچ گئی، دو خبریں کی ہیں، خبر پہنچی میرے آقا دے کول عثمان سے گرفتار ہو گئے، دوسری خبر میرے سونے محبوب سے کول پہنچی ہے، تورے یار عثمان کو شہید کر دیتا گیا۔ جرے ویلے یہ خبر پہنچی ہے میرے آقا صحیح کو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری جماعت کو اکٹھا فرما کے حدیبیہ دے مقام دے او جڑا درخت بیت رضوان، اون درخت رضوان درخت دے تلے میرے آقا صحابہ کو اکٹھا فرمائے۔ میرے آقا فرمایا، او میری جماعت، میرے صحابہ جلدی قریب آ جاؤ۔ میرے آقا نے اپنا ہاتھ مبارک رکھ لیتے، حضور سے فرمایا، او میرے صحابہ میرے ہاتھ رکھو، ذرا بیعت کرو۔ صحابہ سونا بیعت پہلے کر چکے ہیں۔ فرمایا کہ بایانا علی الموت، اے موت دی بیعت، کہ دی بیعت ہے، اے موت دی بیعت ہے، میرے غلام تو یار عثمان کو کافر شہید کر دیتے، میں محمد واپس انہیں مدینے نہ ویساں جب تک میں اپنے یار عثمان دا بدلہ نہ لے ساکھو۔ سبحان اگر میرے سونے محبوب سین اس بات دا علم ہوندا کہ میرا یار عثمان شہید نہیں ہویا، میرے آقا 1400 صحابہ دے ہاتھ لے کے